أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين. سامعین محترم، آج ماشاءاللہ سے ہمارا انوار قرآن کورس کے سلسلے سے 24واں لیکچر ہے اور 11واں پارہ ہے اور اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تم تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تو اب کہیں گے اللہ. تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین تمہیں کون روزی دیتا ہے، تمہارے تمام جسمانی اعضاء جو ہے وہ کس نے بنایا ہے، کون ہے جو مردے سے، جیسے انسان کو نطفے سے اور زندہ کو مردے سے، انسان کو نطفے سے، پرندے کو انڈے سے، یوں ہی مردے کو زندہ سے، جیسے نطفے کو انسان سے اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے. مطلب یہ سارے سوالات اللہ با نے فرمایا اور فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ سارے کام وہی کر سکتا اور کوئی ذات نہیں کر سکتی ہے. اچھا جی، یہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں لیکن بس ہٹ درمی اور اپنے معبود باطل جو ہے نا، بس ان کو ماننے کی ہٹ درمی ہے. پھر فرمایا یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے نا، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کوئی نہیں ایمان لے کر آتے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے دل ہی ایسے خراب ہیں. فرمایا تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے، پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا. تو تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ مطلب یہاں پہ توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ حبیب آپ ان مشرکوں سے فرما دیں، کیا وہ بت جنہیں تم معبود مانتے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جس میں قدرت ہو کہ وہ بغیر کوئی مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو پیدا کر لیتا ہو یا پھر اس کو ختم کر دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے صرف کہ وہ بناتا ہے، پھر ان کو فنا کر دیتا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو بنا سکتا ہے. تو تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے. اچھا یہ جو شریک ہے نا، یہ مشرکوں کو بات کی جا رہی ہے. دوسرا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے بت جن کو تم مانتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، فرمایا جو حجتیں اور دلائل قائم کرے، رسول بھیجے، کتابیں نازل فرما کر، مکلفین کو عقل و نظر عطا فرما کر حق کی طرف رہنمائی کرے، اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جی نہیں. پھر مطلب یہ دلائل اللہ پاک اپنی وحدانیت کی، اپنی شان کے، قدرت کے بیان فرما رہا ہے، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے. بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. یعنی کہ جو مشرکین کی اکثریت بتوں کو خدا مانتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے میں تو صرف وہم و گمان پر چلتے ہیں. مطلب یہ ان کا وہم و گمان ہے، ورنہ تو یہ جو بت ہے نا جن کو وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حضور ان کی کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا؟ یہ تو انبیاء اولیاء کر سکتے ہیں، نیک لوگ کر سکتے ہیں، بت تو نہیں کر سکتے نا. فرمایا اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے. ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے. اب یہ دیکھیں قرآن پاک کی شان، اس کے فضائل جو ہیں وہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں.
کہ اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، مطلب توریت، انجیل، زبور، اور دوسرا لوح محفوظ کی تفصیل جو ہے نا وہ ساری اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ سامعین محترم ذرا غور کریں، ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا، جو ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں جو ہونے والا سب لکھا جا چکا ہے قرآن پاک میں، اور اس قرآن پاک کا مکمل علم اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان کا عالم۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب محبوب اگر وہ آپ سے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ صورت بنائی ہے خود من گھڑت تو بناؤ بلا معاذ اللہ، تو ان سے کہیں نا کہ پھر خود بھی بنا لو۔ تو عرب کے جو لوگ بہت پڑھے لکھے بھی تھے اور فصاحت و بلاغت میں بہت اعلیٰ و عرفہ بھی تھے، لیکن آج تک ایس قرآن پاک کی صورت کے حوالے سے کوئی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لے کر آ سکے۔ وہی 1400 سالوں سے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہی ہے نا جس نے ساری کائنات بنائی، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، ان کے پاس کا انجام نہیں آیا۔ ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کیسے انجام ہوا۔ فرمایا جس طرح یہ جھٹلا رہے ہیں نا آج جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، محبوب آپ کی شان کو، آپ کی فضیلت کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا ایسے ہی جیسے پہلے ظالموں پر آیا۔ پھر فرمایا ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ تو ایمان لے کر آتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لے کر آتے۔ کفار مکہ کی ایمان لانے کی بارے میں بھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ تعالی ایمان لے کر آئیں گے، اور ایسا ہوا بھی کہ بعد میں بہت سے کفار مکہ ایمان لے کر بھی آئے۔ فرمایا اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو، میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کی دعوت دیتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، فرمایا نیکی کی دعوت دیں تو اسے دعوت دے کر اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھے، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے نا۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات ہے جو ہے وہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوا کریں نا، صحیح ہے، آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہو؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان لگا کے سنتے بھی ہیں لیکن شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے ان کا یہ سننا نہیں ہے، مطلب کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے نا۔ تو معلوم ہوا بغض اور عناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، کہ اسے اپنے دشمن کی مطلب جس سے وہ بغض اور عناد رکھتا ہے تو اس کو اچھی بات بھی اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا ہوگا، پھر علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔ اور پھر فرمایا ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہو؟ پہلے بہروں کی بات کی جا رہی ہے اور اب اندھوں کی بات کی جا رہی ہے، مطلب یہ دیکھتے ضرور ہیں لیکن ان کا دیکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دیکھنا نہیں ہے، کہ جنہوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ساری زندگی، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا محبوب محمد رسول اللہ دیکھا نا، اور جو کفار ہیں ابو جہل ہے انہوں نے صرف محمد بن عبداللہ کو دیکھا، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی صحابہ کرام جیسی وہ بصیرت، وہ آنکھ عطا فرمائے جو حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ ہے نا۔ پھر فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے نا کتنی بڑی بات، اللہ فرماتا میں تو نہیں کرتا، یہ اپنے ہی اعمال جو اپنے کرتوت ہوتے ہیں نا وہی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے نا، عقل دی ہے اور راستے بھی بتا دیے ہیں، اب ان پہ عمل کرنا تو انسان کا کام ہے نا، اچھے یا برے پتہ بھی ہے، اچھے پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا، برے پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا۔ پھر فرمایا اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ زمین میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ مطلب جب قیامت آئے گی تو ان کو لگے گا یہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی چھوٹی تھی، اور ہم تمہیں اس حصہ کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کریں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف لوٹ ہی کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ مطلب محبوب جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا نا، اگر اس کا کچھ حصہ
آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجیے، اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو ان قریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ بہرحال ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا غزوہ بدر میں، جو ان کو شکست ہوئی تھی، بہت بڑی شکست تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک جو ہے وہ عالم عرب میں پھیل گئی تھی۔ سامنے محترم آگے چلتے ہیں، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم پہ ایک رسول کو بنا کر بھیجا ہے، جو حجت تمام کرنے کے لیے، جو ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اچھا جی، کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو تبلیغ کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر ہوتی ہے تبلیغ تو وہ ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے تسلی دینے کے لیے نا، کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اور آج بھی دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ تعالی ہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ مطلب فرمایا کہ وہ کہتے تھے نا کفار کے جناب جو آپ نے وعدہ کیا کیوں نہیں آ رہا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ وعدہ کب آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ صحیح ہے۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ فرمایا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہاں پہ اکثر لوگ جنہوں نے نبیوں کو توبہ نعوذ باللہ خدا مان لیا تو یہاں پہ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اختیارات سے بھی نوازا ہے، جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ مطلب سرکار بھی اپنے اختیارات سے عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ہیں، اوصاف ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ حضور علیہ السلام نے خود عطا فرمایا امت کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار آیات میں اس چیز کا ذکر بھی کیا۔ پھر فرمایا تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا؟ مطلب تمہیں کیا چیز ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ تعالیٰ رات کو بھی عذاب دے سکتا ہے اور دن کو بھی عذاب دے سکتا ہے، تم اپنی فکر کرو، تمہارے سامنے ہدایت موجود ہے، نور موجود ہے، تم اس کو کیوں نہیں حاصل کرتے، کیوں نہیں اس پر عمل کرتے، کیوں نہیں میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے؟ فرمایا اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ مطلب کہ وہ جو عذاب تم پر آنا نا تو وہ لازمی آ کر رہے گا، اور وہ سچ بات ہے جیسے قوموں پر بھی آیا۔ اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان لے ان سب کی مالک ہو جائے، اگر ہر ظالم جان ان سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقین اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے پشیمان ہوں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زمین میں ہے یہ سب کچھ بھی مجھے فدیے کے طور پر دے دیں تو پھر بھی ان کے اوپر عذاب نازل ہونا ہی ہونا ہے۔ سن لو بے شک، مطلب اللہ تعالیٰ کو رشوت نہیں دی جا سکتی۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وہ زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ مطلب پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے نا کہ تم ساری زمین کی دولت بھی اللہ کو دے دو تو اس کا فدیہ نہیں ہو سکا، اس کی رشوت تم مطلب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ساری دنیا ساری خلقت وہ اللہ ہی کی تو ہے، زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے تو ہیں، صحیح ہے نا؟ تو تمہیں آ جا کے اس کی بارگاہ میں ہی جانا ہوگا۔ فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ مطلب اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کی نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے۔ دیکھیں نا، اس کو قرآن پاک کو شفا بھی کہا جا رہا ہے، نصیحت بھی کہا جا رہا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی کہا جا رہا ہے۔ مطلب شفا کیا ہے کہ یہ دل کے امراض کو دور کرتی ہے، اخلاقی مرضوں کو دور کرتی ہے، جہالتوں کو دور کرتی ہے نا۔ قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی ہے، فرمایا کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتی ہے، راہ حق دکھاتے ہو، ایمان والوں کے لیے رحمت، اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
سامعین محترم، شریعت کیا ہے؟ موعظۃ من ربکم میں ہے، کیونکہ شریعت سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور طریقت کی طرف اشارہ بھی ہے اس میں کیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، مطلب یہ باطن کی صفائی کرتی ہے نا، وہدی ورحمۃ للمؤمنین میں ہے، کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں ان انوار کی تجلیات پھیلتی ہیں جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق نظر آتی ہیں۔ تو دیکھیں اس میں شریعت، طریقت اور حقیقت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، اس سے بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ مختلف آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور رحمت ہے۔ لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی منانا، اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا تو اس پر مجھے حضور کا میلاد منانا چاہیے، میلاد منا کر خوشی منانی چاہیے نا، تو یہ خوشی کا ایک انداز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اس کے عطا کیے ہوئے رزق میں اس کی مخلوق میں بانٹ کر یہ بھی خوشی ہے منانا، مطلب اظہار شکر کرنا نا۔ اس فرمایا تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا، تم فرماؤ کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ مطلب ایسے بھی لوگ ہیں نا جو خود ہی حلال اور حرام چیزوں کو بنا دیتے ہیں، اپنی طرح سے بونگیاں مارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی باتوں کو، عقائد کو نہیں پڑھتے سمجھتے۔ اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مطلب یہ دیکھیں کیسے لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فرمایا جو نیک لوگ ہیں نا ان پر تو اللہ پاک کا کرم ہوگا، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو شکر نہیں کرتے ان کے اوپر بڑا عذاب نازل ہوگا۔ فرمایا تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اور جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں۔ اللہ پاک دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کی گئی ہو۔ اللہ پاک آپ کے ہر چیز کو جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر شے قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تمام سائنسدانوں کو، تمام فلسفیوں کو، تمام اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ آؤ اور میرا قرآن پڑھو اور سمجھو میری قدرت کو، میرے معاملات کو دیکھو، پھر تم مانو گے کہ ہاں اس کائنات کو ایک ہستی چلا رہا ہے جو سب پر قادر ہے۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے بعد اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، ولی اللہ کی شان بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نیک لوگ۔ فرمایا نیک لوگوں کی علامات کیا ہیں کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے، صحیح ہے۔ پھر فرمایا کہ اولیاء کی صفت ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، صحیح ہے جی۔ پھر فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بہت کچھ مطلب بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اولیاء اکرام کی جو ہے نا باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ یہ اللہ کے نیک ولی جو ہوتے ہیں نا، اور فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی بہت سے معاملات بھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں اقطاب بھی ہوتے ہیں، آئمہ، اوتاد، ابدال، رجال الغیب بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کے مختلف مقامات جو ہیں وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی بے شمار اقسام ہیں اور یہ صاحب ڈیوٹی بھی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ابدال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مولا علی فرماتے ہیں کہ ابدال شام میں ہوں گے، وہ 1040 مرد ہے، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے، ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہیں، ان کے برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اولیاء کرام کے بارے میں۔ تو یہ اولیاء کرام کی بہت سی برکات بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں بھی بار بار اور احادیث میں بھی، کاش کے لوگ اس کو سمجھ جائیں۔
فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، بڑی کامیابی ہے. مطلب زندگی میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی اولیاء کرام کے بہت سے فضائل اور احادیث قدسیہ میں بھی بہت سے وسائل. اللہ پاک فرماتے ہیں نا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کے جس سے وہ پکڑتا ہے ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں گا، پناہ مانگے تو میں ان کو اپنی پناہ بھی عطا کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے نا. پھر اسی طرح محبت کے حوالے سے کہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ جبرائیل سے کہتا ہے لوگوں میں، وہ فرشتوں میں بات پھیلا دیتے ہیں، فرشتے پھر دنیا والوں میں زمین میں بات پھیلا دیتے کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے داتا حضور سے لوگ محبت کرتے ہیں، بابا فرید سے لوگ محبت کرتے ہیں، آج یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کون لوگ؟ فرمائیے وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے. خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں. جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، جب دوسرے غم میں ہوں گے تو ان کو غم نہیں ہوگا. اللہ کے ولیوں کی شان بتائی جا رہی کہ وہ بڑے فرما بردار بندے ہوتے ہیں اللہ کے. اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تسلی فرما رہے ہیں کہ جو کفار جھوٹ بولتے ہیں ان کی باتوں پر آپ غم نہ کیا کریں. پھر فرمایا سن لو بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اللہ کے سوا شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ صرف جھوٹے اندازے لگاتے ہیں. مطلب یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ صرف جھوٹے اندازے ہیں، گمان رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کو بخشوا نہیں سکتے اللہ کے حضور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ دیکھیں نا میڈیکل سائنس میں انسان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ رات جو ہے وہ سونے کے لیے بنائی. اب دیکھ لیں جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں ان کی صحت کتنی برباد ہو جاتی ہے اور مطلب کام کرتے رہتے ہیں یا ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں. ہاں لیکن جو راتوں کو جاگتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور دیکھیں پھر ان کے معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. بہرحال یہ رات اور دن دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، تو ہمیں ان سے ایسا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جو اللہ نے جتنا حکم دیا. فرمایا کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں. دیکھیں یہ کافروں نے جھوٹا کہنا شروع کر دیا نا، وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے تھے. تو فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ صرف جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، صحیح ہے نا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے ہر شے سے. پھر فرمایا دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جو آج باتیں کرتے ہیں نا پھر عذاب بھی ان پر نازل ہوگا. اور پھر آگے فرمایا اور نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر میرا قیام کرنا، میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو. یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہر دور میں جو لوگ ہیں مخالفت کرتے تھے، تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کفار قریش احوال، ان کے کفر و عناد کو بیان فرمایا. اس کے بعد اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں نا، وہ جو ان کی امتوں کے ساتھ پیش آئے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ محبوب اگر کفار قریش آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو پہلی امتوں میں بھی ایسے ہی لوگ پائے جاتے تھے جو شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، انبیاء کی بے ادبی کرتے تھے. سامعین محترم، اللہ پاک نے بار بار انبیاء کرام کے واقعات جو ہیں وہ بتائے ہیں ہمیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ یہ دیکھو یہ واقعات اللہ ہمیں نہیں بتاتا، اس کے پیچھے بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جی کچھ اور باتیں بھی ہیں. انبیاء کرام نہایت بہادر، جری، باہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں. جیسے یہاں ایک طرف
پوری قوم دشمن اور مخالف ہے، دوسری طرف تنہا صرف اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر نوح علیہ السلام جو ہے وہ مخالفین کو پکار رہے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ قادیانی نبی نہیں تھا، لیکن وہ انتہا درجے کا ڈر پھونک تھا، ساری زندگی اسی ڈر سے حج کو نہ گیا کہ جی وہاں کے لوگ مجھے مار دیں گے، اور مناظر کے لیے نہیں آیا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ جناب یہ لوگ مجھے مار دیں گے، ڈر خوف تھا نا۔ اور جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہو کے ڈٹ کے بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کی کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگوں کی ایذا کی وجہ سے تبلیغ سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، مطلب لوگ اگر آپ کو تکالیف دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پھر بھی انبیاء کرام نے دیکھیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی۔ تبلیغ دینے کے لیے جرأت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو آج بھی انبیاء کرام دیکھ لینا، جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات ہمیں پتہ ہے، سب کے اندر تبلیغ دین کے لیے جرأت و ہمت تھی۔ اسی طرح اولیاء اعظام صالحین کے سچے واقعات پڑھنا بھی، سننا بھی اور پڑھنا بھی عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں اور روزانہ قرآن سنیں، اچھے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین کی کتابیں پڑھیں، ان کی زندگی کے احوال پڑھیں، تو ہماری زندگی بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں تاریخ کے واقعات جو ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں نا، تاریخ کا علم بھی بہت عمدہ ہے کہ اس میں عبرت پوشیدہ ہوتی ہے۔ البتہ تاریخ وہی پڑھی جائے جو حقائق پر مبنی ہو، صحیح ہے نا، صحیح اتھینٹک اہل علم نے لکھی ہو۔ بونگیوں کی جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کی لکھی ہوئی تحقیق جو ہے نا یا تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو میں پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، افسوس ہے تم پر، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کرم پر میں تم اسلام کی طرف بلاتا ہوں، دین کی طرف بلاتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ دین اسلام کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں لینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی امامت، خطابت، تدریس، تعلیم قرآن وغیرہ جو شریعت کے احکامات مطلب پڑھاتے ہیں، جیسے اساتذہ کرام ہوتے ہیں نا، تو ان کی جو ہے وہ کرنا، جو سارا دن مدارس میں لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ان کی اجرت ان کو دینی چاہیے، لازمی دینی چاہیے۔ ظاہری بات ہے ان کا بھی بیٹا بیوی بچے ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا کوئی ایسا کاروبار رکھیں کہ ہم وہ کاروبار بھی کریں اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کریں۔ پھر فرمایا تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جانشین بنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہو جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں بٹھایا اور پھر سیلاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا، لیکن جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے۔ اچھا جی، سورہ اعراف میں بھی ہم یہ واقعات جو ہیں بیان کیے جا چکے ہیں، پھر آگے سورہ ہود اور دیگر صورتوں میں بھی تھوڑا اسی طرح مختلف انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بیان ہوتے رہیں گے۔ پھر فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے، مطلب جیسے حضرت نوح علیہ السلام آئے تو پھر حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں آئے، انہوں نے دلائل دیے، عظیم معجزات انہوں نے دکھائے، صحیح ہے نا، تو لیکن انہوں نے بہت سے لوگوں نے ان کو جھٹلایا بھی، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ ان کے اوپر پھر ایمان بھی لے کر آئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور مجرم لوگ تھے۔ دیکھیں جیسے پہلے سورہ اعراف میں بھی بیان کیا جا چکا ہے یہ واقعہ، اسی طرح اس کے واقعے کچھ اور باتیں جو ہیں وہ بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ اب دوبارہ سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ اس دور میں جادوگر کا علم جو بڑا مشہور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اسی حوالے سے اژدہے کا معجزہ، عصا لاٹھی پھینکے تو اژدہا بن جاتا تھا نا، وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر وہی بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو حق معلوم ہونے کے بعد قبول نہ کرنا فرعونیہ کا طریقہ ہے، مطلب ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، صحیح ہے نا، بدگمانی کی انہوں نے۔ تو آج بھی دیکھ لیں نا، جو ان سب کے سامنے دلائل بھی موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے، معجزات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں اور فرعون ہی بن جاتے ہیں نا۔ پھر فرمایا کہ فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آئے تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا، اللہ اپنی کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ سے بیان کی ابھی کہ فرعونیوں کا یہ طریقہ تھا۔
صحیح نا، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ جو ہم لے کر آئے ہیں وہ جادو ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو ہمیں تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے، اس سے ڈر کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، مطلب ان کو ڈر تھا کہ کہیں فرعون ہمیں تکلیف میں نہ ڈال دے، اس لیے محبوب جیسے آپ کے اوپر اگر بہت کم لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور آپ کی تبلیغ بھی فرماتے ہیں، اتنا بڑا معجزہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی ایمان نہ لے کر آئے، تو یہ پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ ایسے صورتحال جو ہے وہ پیش آ چکی ہوئی ہے۔ صحیح ہے نا، تو آپ جو ہے وہ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، آپ غمگین نہ ہوا کریں، کتنی بڑی بات ہے نا، انبیاء کرام کو بھی بہت ستایا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں اتنا بڑا معجزہ ہوا، اس کے باوجود بھی صرف چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا، اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ پھر جو مسلمان ہو گئے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، تو وہ اس طرح سے پھر دعائیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ ہمیں یوں مطلب ہمیں بچا لے اور اپنی رحمت عطا فرما دے اور قوم فرعون سے ہمیں نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے بچا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کفار و مشرکین اور یہ جو قادیانی و بد مذہب لوگ ہیں جو بے ادب اور گستاخ ہیں، ان کے جو ہے نا اللہ پاک ہمیں ان کے ظلم سے ہمیں بچائے اور ان کے بدگمانیوں سے ہمیں بچائے، ان کی نفرتیں جو ہے نا دین کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو گھٹا کے بیان کرتے ہیں، حضور کے اوصاف بیان نہیں کرتے، ان سے لوگ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور بھی فرمایا اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بنا اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ اس آیت سے کیا باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ گھر بنانا بھی سنت انبیاء ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو۔ آج کل لوگ دیکھیں نا بڑے بڑے گھر بناتے ہیں عالی شان اور صرف فخر کرنے کے لیے، غرور کرنے کے لیے۔ پھر رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا جسے مسجد بیت کہتے ہیں، مطلب فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ جب آپ کا دل کرے نماز پڑھنے کو، عبادت کرنے کو آپ کر سکیں، اور اگر آپ کی عورتیں اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو وہ وہاں پہ بیٹھ سکیں۔ فرمایا خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے۔ مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی لیکن اس وقت زکوٰۃ کا حکم نہ آیا تھا کہ لوگ غریب تھے، بعد میں جب امیر ہوئے تو پھر زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ پھر فرمایا موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب تو نے فرعون کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اور ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں، ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے وہ تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ مطلب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے مال و متاع تھا نا تو اس سے غریب جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو خرید لیتے تھے، ان کے ایمان کو خراب کرتے تھے اور ان کو بے ادب اور گستاخ بناتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لے کر آئیں، اور اسی طرح ان کے اوپر عذاب نازل ہو۔ یہ لوگ بہت ظالم و جابر ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک کبھی بھی لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وہ دیکھیں نا ان لوگوں نے بھی تو بہت زیادہ ظلم کیے، مسلمانوں کو جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بہت زیادہ جتن کرتے تھے یہ لوگ۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک اور بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ مطلب مال اللہ سے طلب کرنا گناہ نہیں ہے اگر اپنی ضرورت کے لیے ہو۔ فرمایا ہاں زیادہ لالچ کرنا کہ میں امیر کے لاؤں تو وہ غلط ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس سے بڑا ثواب ہے۔ مطلب دیکھیں نا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا ہی عذاب ہے۔ دل کی سختی کا معنی ہے نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پشیمانی نہ ہو، توبہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل ان آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم ثابت قدم رہو، نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ مطلب فرمایا جا رہا ہے کہ دونوں کی، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، ہارون علیہ السلام آمین فرما رہے تھے۔ جو آمین کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی دعا ہی کر رہا ہے۔
لیکن اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو بد دعا کی تھی نا، یہ 40 سال کے بعد جا کے قبول ہوئی تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آج میں اور آپ ہم سب بھی ڈھیروں دعائیں مانگتے ہیں روزانہ، اور بہت سی ایسی دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ نے اپنے دل کو کمزور نہیں کرنا، تنگ نہیں ہونا، دعا مانگنا چھوڑ نہیں دینا، بلکہ جاری رکھنا ہے۔ تو قیامت والی وہ دن یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، یہ بھی نیکیوں میں آپ کے عطا ہو جائیں گی، اللہ پاک کرم کر دے گا نا۔ تو یہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ ہر دعا قبول نہ کرنے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، چھوڑا نہ کریں۔ بعض کا کچھ چیزیں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں اچھی ہوتی نا، تو یہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ہم نہیں نہ رکھتے۔ فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اس کے لشکروں نے سرکش و ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگے میں اس بات پر ایمان لائے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب بنی اسرائیل ایمان لائے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ مطلب دیکھیں اب یہ عذاب آ گیا ہے، اب وہ بنی اسرائیل تو وہاں سے دریا پار کر گئے، تو یہ جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، وہ دوبارہ مل گیا اور یہ ڈوب گئے نا، وہاں پہ ڈوب رہا تھا۔ تو پھر اس نے کہا جی میں ایمان لا، تو عذاب آ گیا بھائی، اب تم کیوں مان لے کر، اب تو قبول نہیں ہے۔ ہاں عذاب آنے سے پہلے توبہ کرتے تو اللہ قبول کر لیتا۔ پھر فرمایا اسے کہا گیا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، بہت بڑا نافرمان تھا۔ دیکھیں آج بھی جو لوگ ہیں نا، لوگوں کو برباد کر کے کہتے ہیں سوری، تو یہ کیا بات ہے جی، سوری کا لفظ کہہ دیا آپ نے، سوری جی سوری، تو نہ جی نہ، یہ سوری قبول نہیں ہوتی۔ ہاں کسی کو جب برباد کرنے سے پہلے آپ کرو نا، یہ کیا بات ہوئی، برباد کر دیا، لوگ قتل کر دیا، جان سے مار دیا، اس کو برباد کر دیا، اور پھر آپ کہہ رہے جی سوری۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ دیکھیں آج بھی فرعون کی ممی پڑی ہوئی ہے نا، لاش، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت دینے کے لیے جو ہے نا اس کو بچا لیا، تاکہ وہ لوگوں سے عبرت حاصل کریں کہ اتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا، انبیاء کا دشمن تھا وہ۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے ان کو عزت بھی دی، عزت کی جگہ میں بھی ٹھہرایا، شام، قدس اور اردن کی زمینیں ان کو عطا فرمائی جو سبز و شاداب تھے، زرخیز ملک تھے، اور پھر ان کو توریت کا علم بھی عطا فرمایا، لیکن وہ اس میں بھی اختلاف میں پڑ گئے، انہوں نے ناشکری کی۔ با علم اللہ تعالیٰ کا عذاب اور حجاب بھی ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ اللہ نے اور اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، بعض کا کچھ علم ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیا کرو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، وقل ربی زدنی علما، کتنی بڑی بات ہے نا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو۔ فرمایا تو اے سننے والے اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلی کتاب پڑھنے والے، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے۔ مطلب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے یہاں پہ موجود ہے نا، حضرت عبداللہ ابن سلام جو پڑھا کرتے تھے، یہودی تھے اور مسلمان ہوئے، تو ان سے پوچھ لیں، ان کی توریت اور انجیل میں بھی تمام وصف محبوب آپ کے بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھا، بیسیکلی مخاطب جو ہے نا وہ لوگ ہیں، عوام ہے نا، ان کو مخاطب کیا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ پوچھ لیں۔ توریت اور انجیل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچھا جی اس دور میں جو توریت اور انجیل موجود تھی اس میں پھر بھی بہت کم تحریف کی ہوئی تھی۔ آج جو توریت اور انجیل ہے وہ اپنی اصلی حالت میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا جی پھر فرمایا بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے گرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، مطلب جن کے دلوں پہ، کانوں میں اور آنکھوں پہ مہریں لگ چکی ہیں نا وہ بھی ایمان ہی لے کر آئیں گے۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہے، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ دیکھیے یار یونس علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ موصل کے علاقے میں نینوا میں رہتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا، یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا انہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔
اور ان کا یہ تھا نشانی کہ جب عذاب ہوگا تو یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ اچانک ایک آسمان پر بہت سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، دھواں چھا گیا، یہ دیکھ کے انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو نہ پایا، تو وہ اپنی عورتوں بچوں جانوروں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے اور موٹے کپڑے پہن کر توبہ کرنا شروع کر دی۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے، سب نے بارگاہ الہی میں گریہ زاری شروع کر دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، مطلب جو پرائے مال کھینچے ہوئے تھے لوگوں کے وہ بھی واپس کیے، یہاں تک کہ جو پتھر کوئی اگر کسی سے لیا وہ بھی واپس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول ہوئی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ سامعین محترم، یہاں پہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یونس علیہ السلام کی امت کی توبہ قبول ہوگی، کیونکہ فرعون کے اوپر عذاب نازل ہو چکا تھا، وہ ڈوب چکا تھا، پھر اس نے توبہ کی، جبکہ یونس علیہ السلام کی قوم پر ابھی عذاب کے آثار نمودار ہوئے تھے، تو تب انہوں نے صرف نشانیاں دیکھ کے توبہ کی تھی۔ صحیح ہے نا؟ تو اس وقت توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ویسے ہی اللہ پاک کی شان ہے، جس کو جب چاہے جیسے چاہے بخش دے اور عطا فرما دے۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی فرمایا اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ فرمایا کہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ روا نہیں کہ لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، کسی پر جبر اور زبردستی کرنے سے تصدیق قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنانا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، آپ تو ان کو بتاتے تھے، لیکن جب وہ انکار کرتے تھے اور بے ادبی گستاخی کرتے تھے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین ہو جاتے تھے، آپ اداس ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، تو تب اللہ پاک نے بیان فرمایا اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے اللہ کی باتوں کو۔ پھر فرمایا تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ صحیح ہے نا؟ مطلب جو اللہ تعالیٰ کے محبوب پر ایمان نہیں لے کر آتے تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں فضل ان کے اوپر نازل نہیں ہوتا، تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار، مطلب عذاب کا انتظار ہے۔ تو بس استغفر اللہ، کیسے لوگ تھے نا جو بار بہت ستاتے تھے، جی عذاب لے ہیں، جی عذاب لے ہیں، عذاب لے ہیں، جو آپ نے وعدہ آپ کے رب کا عذاب لے ہیں۔ تو کیسے آج بھی ایسے بے حس قسم کے لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں نا، جو ایمان ہی نہیں لے کر آتے، اچھی باتوں کو ہی نہیں مانتے، سیکولر دہریے اور پتہ نہیں کفار، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا تم فرماؤ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شعبے میں ہو تو جان لو کہ میں چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکال لے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں۔ یہ کہ بعد ہر بات سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا اس آیت کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اپنے حبیب کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دین کا اظہار کرو، یہ اعلان کر دیں کہ مشرکین سے علیحدہ ہیں، تاکہ مشرکین کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں مشرکوں کے شک و شبہات زائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بات چھپ کر ہونے کی بجائے اعلانیہ ہونے لگے۔ مطلب بعد میں پھر لوگ جو تھے نا اعلانیہ عبادت کرتے تھے، بتاتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہم تمہارے دین پر جن چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے جو تمہاری روحوں کو بھی نکال دے، تمہارے پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع دے سکے نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ بظاہر خطاب تو حضور سے ہے، لیکن اصل میں انسانوں سے، لوگوں سے، مشرکوں سے خطاب کیا جا رہا ہے نا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں، اور اللہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے لگے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس بھلائی کو رد کر سکے۔ صحیح ہے نا؟ تو اللہ کا جو فضل ہے، فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ تم فرماؤ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی اچھی بات مان لیتا ہے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہو، جب بری بات پہ چلتا رہتا ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے بھائی۔ اور اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو تاکہ اللہ فیصلہ فرما دے۔
یعنی محبوب جو آپ کی طرف وہی نازل فرمائی جاتی ہے اس کی پیروی کرے، آپ کی قوم کے کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرما کر ان کے خلاف آپ کی مدد کا فیصلہ فرما۔ اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ہود مقام نزول کیا ہے؟ مکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ پوری سورت مکی ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم عاد کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ اور سورہ ہود وہ سورت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے جب آپ نے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور اذا الشمس کوورت پڑھی تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان میں قیامت کے آثار اور ان ساری چیزوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کو بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کیا فرمایا؟ الف لام را تو حروف مقطعات ہیں، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فرمایا یہ ایک کتاب ہے جس کی آیت حکمت بری ہیں، پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں ساری حکمت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر آیت جو ہے نا اس کے احکام، واقعات، غیبی خبریں، ہر چیز تفصیل سے بیان کی ہے۔ تم غور تو کرو کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں۔ مطلب نذیر و بشیر، نذیر اور بشیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ پہلے معافی مانگنی ہے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، پھر آگے توبہ کرنی کہ آئندہ سے گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما دیں، تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا، اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ مطلب اگر آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں تو اللہ پاک آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، اور نیکیوں کا اللہ پاک نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آخرت میں تمہارا لوٹنا ہے، وہاں نیکیوں اور بدیوں کی جزا سزا ملے ہر وہ شاید پر جس سے جیسے دنیا میں تمہیں روزی دینے پر، موت دینے پر، موت کے بعد زندہ کرنے اور ثواب و عذاب سب پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر فرمایا سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اس کے مختلف شان نزول بیان کیے گئے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو بہت خوشامدیں کرتے اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں چھپی عداوت کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک اور شان نزول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ چھکاتے اور سر نیچا کرتے اور چہرے چھپا لیتے تاکہ حضور نہ جان سکیں۔ پھر اس پہ بھی فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا تم سب کو، جتنا مرضی اپنے آپ کو چھپا لو۔ پھر فرمایا کچھ لوگ تنہائی میں بھی کھلے آسمان کے نیچے قضائے حاجت سے شرماتے اور اپنی بیویوں سے حق زوجیت ادا کرتے ہوئے شرماتے تھے، جس کے باعث آسمان کی طرف سے جھک کر پردہ کر لیتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیزوں کو جانتا ہے، اتنا پردہ کرو جتنا اللہ نے حکم دیا۔ اچھا جی، ایک اور بات ہے تربیت کے والے سے کہ تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے منع فرمایا گیا کہ فوراً کپڑے بدل لیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا کی جھلک ملاحظہ فرمائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ مکان میں تنہا ہونے، دروازہ بند ہونے کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے پانی بہانے کے لیے بدن سے کپڑا نہ ہٹاتے تھے، اور ان کی شرم و حیا کی شدت کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے جس طرح وہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے تھے، فرشتے جو ہے نا۔ پھر نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے پیارے صحابہ کرام کی، اور ہمیں بھی تربیت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی اسے معاف فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ آپ نے باتیں سنی اس کو ضرور آگے بھی پہنچایا کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔